تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے ناظرین کو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک پوائنٹ کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ اس ارکان اسلام میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے جو تیسرے نمبر پر ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ قاری عبدالرؤف صاحب موجود ہیں، تو آج ہم ان سے جانیں کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں پر فرض ہے، تو آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة وفي الركاب والغارمین وفي سبيل الله وابن السبيل فریضة من اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے ہیں وہ 8 ہیں۔ ان میں سے ایک فرمایا انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ فقراء کو دیا جا سکتا ہے، والمساکین، اسی طرح دوسرے نمبر پر مساکین ہیں۔ مساکین ان کو کہتے ہیں جن کے پاس مثلاً آج کا کھانا موجود ہے لیکن کل کے لیے انہیں محنت کرنا پڑتی ہے، یا ان کی ضروریات زندگی جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح فرمایا والعاملین علیہا، اور عامل یعنی زکوٰۃ کو اکٹھے کرنے والے جو ہیں ان پر بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اسی طرح زکوٰۃ کا ایک مصارف تالیف قلب ہے، یعنی جو نیا نیا مسلمان ہوا ہو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہیں۔ یا اسی طرح وہ کفار جو اسلام کی طرف راغب ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ بھی والمؤلفۃ قلوب میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنا، کوئی قیدی ہے اس پر ناحق مقدمہ ہے، اس کو ناحق جیل میں بند کر دیا گیا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے پیسے دے کر چھڑایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح وفی الرقاب والغارمین، اور جو شخص مقروض ہو چکا ہو، اس کے پاس کچھ نہ بچا ہو، اس کی بھی آپ زکوٰۃ کے مال میں سے مدد کر کے اس کا قرض جو ہے وہ اتار سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے والے مجاہدین ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح وہ مدارس جو دینی علوم کے لیے کوشاں ہیں، ان میں پڑھنے والے جو بچے ہیں اور ان کا جو انتظام اور انصرام کرنے والے لوگ ہیں، وہ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تاکہ وہ جو دینی علوم ہے اور جو بچے مدارس میں بیٹھ کر دن اور رات دینی علوم کو حاصل کرتے ہیں، ان پر بھی یہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک زکوٰۃ کا جو مصرف ہے وہ بتایا ہے، وابن السبیل یعنی مسافر، ایسا مسافر سفر میں اس کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا ہے، اس کے پاس کوئی خرچ نہیں ہے، آپ زکوٰۃ کے مال میں سے اس کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنے جو
घर में है पहुंच जाए, अपने इलाके में पहुंच जाए। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़रीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से ज़कात जो है ये फ़र्ज़ की गई है। ये 8 मसारफ़ हैं ज़कात के, इन 8 मसारफ़ में से किसी को भी आप ज़कात का माल दे सकते हैं। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे कारी अब्दुल रऊफ़ साहिब, जिन्होंने हमें इस्लाम के जो हमें ज़कात के जो मसाइल थे कि हम ज़कात किन को दे सकते हैं वो हमें बतलाए। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए इस्लामिक पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।